بلٹن میں سب سے پہلے ایبٹ آباد سے تازہ ترین خبر ہے۔ گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد شانگلہ گلی میں کئی سیاح پھنس کر رہ گئے ہیں۔ برف باری میں سڑکوں پر پھسلن کے باعث کئی مقامات پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں۔ پھنسی ہوئی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایبٹ آباد سے خبر ہے، گلیات میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے بعد شانگلہ گلی میں متعدد سیاح پھنس گئے ہیں۔ برف باری میں سڑکوں پر پھسلن کے باعث کئی مقامات پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں اور پھنسی ہوئی گاڑیوں کو نکالنے کے لیے اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ کون بنائے گا حکومت؟ کب بنائے گا حکومت؟ کیسے بنائے گا حکومت؟ عام انتخابات کے 12 دن بعد بھی معاملہ جو کا تو ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے۔ بلاول بھٹو کا یہ بیان آ چکا ہے کہ اپنی شرطوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو بلاول کی شرائط کیا ہیں اور نون لیگ کیا رد عمل دے رہی ہے، معلوم کریں گے دونوں جماعتوں کے مذاکرات کی کوریج پر موجود نمائندہ جیو نیوز وقار ستی سے۔ وقار، بتائیے گا آج مذاکرات میں کوئی نتیجہ خیز پیش رفت متوقع ہے؟ دیکھیے، کل رات تقریباً 8:30 بجے جو ایک آخری نشست ہوئی تھی دونوں کوارڈینیشن کمیٹیوں کی، اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ کل ہی ایک اور وہ دور چلے گا، لیکن اب 24 گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے۔ ابھی تک دونوں جانب کی جو کوارڈینیشن کمیٹیاں تھیں ان کا کوئی اجلاس نہیں ہو سکا، اور ہمارا جب دونوں جو وہ جانب ذرائع ان سے جب ہم نے رابطہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کمیٹیوں نے اپنی حد تک تمام جو ہوم ورک تھا وہ مکمل وہ کر لیا ہے۔ اب جو ڈرافٹ ہے وہ ہم نے اپنی قیادت کے سامنے رکھا ہے، اور وہی اس کی نوک پلٹ ٹھیک کر کے آپس میں ملاقات کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف آج شام کو لاہور سے خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد پہنچے تھے، اور اس کے بعد ان کی اپنی کوارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ وہ ملاقات ہوئی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹی کے ساتھ بھی وہ اس سے بھی بریفنگ وہ لی ہے، لیکن دونوں جانب کی جو قیادت ہے تاحال ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ بہت شکریہ وقار ستی اس معلومات کے لیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ نون لیگ کو ووٹ اپنی شرائط پر دیں گے۔ ڈائیلاگ کمیٹی کی غیر سنجیدگی سے حکومت بننے کا عمل سست روی کا شکار ہوا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے سودے بازی کی تھی؟ کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ دماغ سے ہوتا تمام نہیں تمام پر آ کے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ، ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ آپ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سے ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔ میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی سے تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا۔ مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پہ مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا، نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دوں؟ جو سست روی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا، یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے۔ ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں، نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں۔ اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان میں حکومت پیپلز پارٹی بنائے گی اور مسلم لیگ نون ان کے اتحادی ہوگی۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ صدر پاکستان کا عہدہ مسلم لیگ نون کی ڈیمانڈ پر لے رہے ہیں۔ پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رہنما مسلم لیگ نون مصدق ملک نے ندیم افضل چند کے دعوے کی تصدیق کی۔ بلوچستان میں ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی قریب ہیں۔ مسلم لیگ نون کے پاس 13 ہیں، آپ کے پاس 14 ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی بلوچستان میں اور نون لیگ شاید ہماری اتحادی ہو۔ اچھا، تو پھر اگر وہ بلوچستان میں آپ کی اتحادی ہے تو پنجاب میں ہم بھی ان کی اتحادی ہے نا۔ چیف منسٹر کا بھی فیصلہ ہو گیا وہاں پہ؟ نہیں، ابھی نہیں ہوا فیصلہ چیف منسٹر کے، لیکن تقریباً یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ ابھی باقی کچھ چیزیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں مسلم لیگ نون کابینہ میں شامل ہوگی انشاءاللہ۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے، لیکن پھر یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے نا کہ اگر بلوچستان میں نون اور پیپلز پارٹی مل کے کابینہ بنا رہے ہیں، آپ کو بالکل حق ہے سوال کرنا، آپ کا سوال حق ہے کرنا۔ ہمارے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم 16 مہینوں میں ڈیلیور نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا آپ کی وجہ سے ہم 16 مہینوں میں ڈیلیور نہیں کر سکے، پیپلز پارٹی کی وجہ سے۔ میں اگر ان کو ہم فری ہینڈ دیں
تو ان کو خوش ہونا چاہیے، اپنے لوگوں کو، اپنے دوسرے اتحادیوں کو اکاموڈیٹ کریں، وزارتوں پہ جھگڑا نہ پڑے۔ صدر پاکستان کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ سمبولک سودا رہ گیا ہے، تو پھر نہ لیں آپ، نہیں سمبولک سودا رہ گیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں، میری بات سنیں نا، یہ بھی ان کی ڈیمانڈ پہ ہم لے رہے ہیں عہدہ۔ اچھا یہ بھی نون لیگ کی ڈیمانڈ پہ عہدہ لے رہے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات۔ اس وقت ایک اہم خبر ہے، امریکہ نے ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کروانے کی قرارداد ویٹو کر دی۔ جنگ بندی کی قرارداد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں الجزائر نے پیش کی تھی۔ قرارداد کے حق میں 13 اراکین نے ووٹ دیے، برطانیہ غیر حاضر رہا۔ امریکہ نے تیسری بار غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا ہے۔ سینٹ کے اجلاس میں پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر نے بانی پی ٹی آئی کو عام انتخابات سے پہلے سزا دینے کا شکوہ کیا۔ کہا جو لوگ آج بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز پر ہنس رہے ہیں، کل انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور اس پر نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی سامنے آ گئے اور 2018 کے انتخابات کے واقعات یاد کرنے کا کہا۔ دونوں رہنماؤں کے سوال جواب آپ کو دکھاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر کو سزا دے دی گئی، جو آج ہنس رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں ان 3 کیسز کی سزا کو، کل یہ سزائیں ان کو بھی اسی طرح مل سکتی ہیں۔ 2018 میں نواز شریف کہاں تھا؟ وہ بھی جیل میں تھا، اسے بھی سزائیں ہو چکی تھی، اسے بھی الیکشن میں نہیں آنے دیا گیا، اس کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہی بات اگر وہ 2018 میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اور ہماری سزاؤں پہ کہہ لگا رہے تھے، یہ بات اس وقت یاد آنی چاہیے تھی۔ 8 فروری کو بھرپور طریقے سے عوام نے ووٹ کیا، لیکن بدقسمتی سے پری پول ریگنگ جب ناکام ہوئی تو رات کے اندھیرے میں پوسٹ پول ریگنگ دیکھنے میں آئی۔ 2018 میں جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ کس طرح رات کو اب کہتے ہیں جی کہ 10 گھنٹے الیکشن، 4 دن بعد نتائج کا اعلان ہوا تھا۔ اس وقت بھی بہت کچھ ہوا، شاید آج بھی ہوا ہو، اور اگر آج ہوا ہے تو وہ پورے ملک میں ہوا ہے، وہ صرف پنجاب میں نہیں ہوا، وہ صرف بلوچستان میں نہیں ہوا، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوا ہے۔ اگر یہاں پہ ایک الیکشن کمشنر ہے تو کیا خیبر پختونخوا میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے ہیں؟ جب الیکشن کیمپین شروع ہوئی تب سے لے کے الیکشن ڈے تک ایک بھی جلسہ نہیں کرنے دیا پی ٹی آئی کو۔ یہ تھی پری پول ریگنگ۔ اور پھر سب سے بڑا جو ظلم، وہ الیکشن سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا گیا۔ ہمارے بھی سمبل چھینے گئے تھے، ہمارے ٹکٹ منسوخ کیے گئے تھے، اور ہم آج تک آزاد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نام کے سامنے پی ایم ایل این نہیں لکھا ہوا۔ آج آپ کوشش کر لیں گے کہ ایک ایسی حکومت بنا لیں جس کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہوگی، لوگوں کا مینڈیٹ نہیں ہوگا، تو وہ حکومت ناکام رہے گی۔ آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے، آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے۔ کیا جمہوریت اس طرح چلتی ہے؟ آپ کو تو پارلیمانی سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں لگتا۔ انتخابات کے حوالے سے اگر کنسرن ہیں، ایوان میں آئیں، حلف اٹھائیں، اپوزیشن کا کردار ادا کریں۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں معاملات جلد طے پا جائیں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم گنڈی نے بھی کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے معاملات طے ہونے کے بہت قریب ہیں۔ دونوں کی شرائط پر معاملات طے ہوں گے۔ دونوں رہنماؤں کا تفصیلی انٹرویو دیکھیے آج رات 10 بجے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں۔ میو چلڈرن ہاسپٹل لاہور کی اپ گریڈیشن کو مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسپتال میں بستروں کی تعداد 360 تک بڑھا دی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسپتال کا دورہ کیا اور گردوں کے عارضے میں مبتلا بچوں معصومہ، فاطمہ اور ابراہیم سے اپ گریڈڈ میو چلڈرن ہاسپٹل کا افتتاح کرایا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا اور اپ گریڈیشن کے کام کی تعریف کی۔ بھارتی کاروباری گروپ ٹاٹا گروپ کا مارکیٹ حجم پاکستان کی مجموعی معیشت سے زیادہ ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹاٹا گروپ کی کمپنیز کی مشترکہ مارکیٹ ویلیو پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار جی ڈی پی سے بڑھ گئی ہے۔ بھارتی اخبار اکنامک ٹائمز سمیت متعدد اخبارات نے شائع رپورٹس کے مطابق ٹاٹا گروپ کا کاروباری تخمینہ کیپٹلائزیشن 1010 کھرب 33 ارب 39 کروڑ روپے رہا، جو 365 ارب ڈالرز بنتا ہے، جبکہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی جی ڈی پی کا تخمینہ تقریباً 943 کھرب 90 ارب 9 کروڑ روپے لگایا ہے، جو 341 ارب ڈالر بنتے ہیں۔